بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مواطا کی مہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواحہ کو 8 ہجری میں رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ کیا، اور بعض کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوج کے سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ ہوں گے، اور اگر زید بن حارثہ قتل ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سالار ہوں گے، اور اگر وہ بھی قتل ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سالار ہوں گے۔ پھر مسلمان جسے پسند کریں اس پر راضی ہو جائیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا، پھر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کا، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کی طرف چل پڑے جسے مواطا کہا جاتا ہے، جو شام سے تعلق رکھتا ہے اور درز دمشق کے بلقا میں سے ہے۔ بس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا اور جنگ کی، حتیٰ کہ قتل ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ قطع کر دیا گیا، پھر آپ کی کمر میں تلوار ماری گئی، پھر اسے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا اور قتل ہو گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نشیب بلند کر دیا گیا، اور ہر فراز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پست کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پچھڑنے کی جگہوں کو دیکھا اور فرمایا میں نے پہلے جعفر کی چارپائی دیکھی تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام، میں نے زید کو مقدم کیا تھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موت کی خبر دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعفر کی زبر جد کے 2 بازو اگائے ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہے اڑتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے والیوں کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونا چاہیے، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے فوج پر تسلط پا لیا۔ حضرت اسماء بنت امیس خصیمیہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور آپ کے سب بیٹوں کی ماں تھی، نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آئے اور میرے ہاتھ آٹے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار مقرر کیا تھا، پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کو۔ یعقوب اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکا اور اس کو اسے تسلیم کرنا ہی پڑا، مگر اپنے نظریے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے قرابت داری کا سہارا لیا جس کا فوج کی سالاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
جس انداز میں یعقوبی نے اسے پیش کیا حقیقت اس کے برعکس ہے، مگر اسے تو رونے کا جواز چاہیے نہ کچھ اور۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے مشورے اور اتفاق سے فوج کے سالار بنے تھے، مگر یعقوبی نے اپنے قلبی بغض کی بنا پر لکھ دیا کہ آپ نے زبردستی فوج کے سالار بن گئے۔ مورخ کو غیر جانبدارانہ رنگ میں تاریخی حقائق کو پیش کرنا چاہیے اور انہیں اپنے ذاتی نظریے کے متحد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ میں عبداللہ، محمد اور عون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے ساتھ لگا لیا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹوں کے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں؟ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بات پہنچی ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں نے مغلوب کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے۔ تو میں نے آواز دی، واویلا وسیدہ، ہائے ہلاکت، ہائے سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت اور جنگ کو نہ پکارو، اور جو کچھ تو نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ میں نے آواز دی، وہ جعفر، ہائے جعفر، اور میری آواز کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا۔ وہ بھی وابن اما، ہائے میری عمر ذات چلاتی ہوئی آ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، رونے والیوں کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کرو، وہ مصروفیت میں ہے۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے لیے 3 دن کھانا تیار کیا اور یہ بنی ہاشم میں سنت بن گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔